رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو۔ گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی ہے بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، پھر وہ آپ کے وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کر کرے گا۔ جس عمل سے آپ کی زندگی میں اللہ کے نام پہ تبدیلی آ رہی ہے، عمل کا وہ حصہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ہے۔ جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جن لوگوں کو محبت و عقیدت نہیں ملتی وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی مر گئے۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، یا پھر دنیاوی آرزو مجبوری بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ جلوہ آفتاب کا ہے اور روزن دیوار ہے، اگرچہ دیوار بے جان ہے لیکن دیکھنے والوں کے لیے جلوہ ہے۔ ایسا عمل ضرور کرنا جس سے اللہ کا فضل ہو۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پہ تمہیں فخر و خوشی محسوس ہو اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں آنے دو۔ کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تم اپنی ذات کی کائنات کا راز دریافت کرو، پھر اس کائنات کے راز دریافت کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت کرنا عبادت ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کو یار کا سنگ در نہ ملا وہ راہ کا غبار ہو گئے، اور محبت والوں کے لیے غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے۔ معرفت کے قافلے میں جو شریک ہوا اگر اسے سالار قافلہ جیسا عرفان نہ ہو تب بھی قافلے جیسا نتیجہ ضرور ملے گا۔ مثلاً وہ مقامات جن پر اللہ کے جلوے ہوئے وہ مقامات آج تک مقدس ہیں۔ یکسوئی روحانی سفر کا نام ہے۔ انسانی وجود یکسوئی میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ گرمی سردی میں سرد ہو جائے گا، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ یکسوئی اللہ کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ بدن پر خارش ہو تو پانی میں لیمو نچوڑ کر نہا لیجئے، خارش اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم کا امکان ہے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے دینا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو دل اچھا ہوگا، تو آپ کا اللہ کے بارے میں یقین بھی بہت اچھا ہوگا، اور یقین والا کبھی فضل سے مایوس نہیں ہوگا۔